अहम खबर दें आपको, सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत की अपील मंजूर कर ली। नैब तरामीम कलअदम करार देने का फैसला चैलेंज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 3 रुकनी बेंच का फैसला कलअदम करार दे दिया। आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट का नैब तरामीम को बरकरार रखने का फैसला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम को बरकरार रखने का फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम बहाल कर दी हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने नैब तरामीम कलअदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर फैसला रवा बरस 6 जून को महफूज किया था और अब सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम को बरकरार रखने का फैसला सुना दिया है। नैब तरामीम के खिलाफ हुकूमती इंट्रा कोर्ट अपीलें भी मंजूर कर ली गई हैं। अहम खबर दे रहे हैं आपको, सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम को बरकरार रखने का फैसला कर लिया है। नैब तरामीम के खिलाफ हुकूमती इंट्रा कोर्ट अपीलें भी मंजूर कर ली गई हैं। आपको बताते चलें, ये फैसला रवा बरस 6 जून को महफूज किया गया था और आपको बता रही हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने इस मुकदमे का फैसला रवा बरस 6 जून को महफूज किया था। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे बशारत राजा से। बशारत, बताइएगा, बड़ा फैसला सामने आ चुका है, क्या कहा गया है फैसले में? जी, सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम केस में फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फैसला पढ़कर सुनाया और फैसला 5-0 के तासर से सुनाया गया है। नैब बानी पीटीआई फैसले में कहा गया कि बानी पीटीआई साबित नहीं कर सके कि तरामीम गैर आईनी थी और ये भी कहा गया कि नैब तरामीम केस में फैसला 5-0 के तासर सुनाया गया। जस्टिस अख्तर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इजाफी नोट्स भी लिखे हैं। नैब तरामीम को बहाल कर दिया गया है। जो 2022 में नैब अमेंडमेंट लाई गई थी, उन्हें बहाल कर दिया गया है। फैसले में यह भी कहा गया कि 3 रुकनी बेंच जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने वो फैसला सुनाया था, ये साबित नहीं कर सकता कि ये नैब तरामीम जो है वो गैर आईनी है। ये बानी पीटीआई ने इसके खिलाफ फैसले के खिलाफ अपील की थी। उनकी अपील मुस्तरद कर दी गई और अब हुकूमती अपील उसको मंजूर की गई है। अब बानी पीटीआई की तरफ से जो कहा गया था कि नैब तरामीम जो की गई हैं उनको जो रिस्टोर की गई थी, उन्होंने अपील दायर की थी, जो इस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया। 6 जून को ये फैसला महफूज किया गया था। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में नवंबर 2022 में इस केस की समाअत शुरू हुई थी और तकरीबन 56 समाअतें मुकम्मल होने के बाद इसका फैसला उन्होंने सुनाया था, जिसे बाद चीफ जस्टिस काजी फाइज की सरबराही में इस केस को सुना गया। 5 रुपये बेंच ने सुना। जस्टिस अख्तर बिनुल्लाह, जस्टिस हसन अजहर रिजवी इस बेंच का हिस्सा थे, लेकिन आज जो फैसला सुनाया गया इसमें 3 रुकनी बेंच था, जिसमें जस्टिस जमाल मंदोखेल, चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब, जस्टिस नईम अख्तर अफगान आज बेंच में मौजूद थे। जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस अख्तर बिनुल्लाह ने इसमें इजाफी नोट लिखा। जी बशारत राजा, आप हमें इस हवाले से नैब तरामीम के खिलाफ नैब तरामीम केस का फैसला 5-0 के तनासुब से सुना दिया गया है, तो बताइएगा बशारत राजा, इससे पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं, जो पार्टीज हैं, उन पर कैसा असर पड़ेगा? बशारत, आप हमें सुन पा रहे हैं तो बताइएगा पाकिस्तान की सियासत पर इस फैसले का क्या असर पड़ने जा रहा है? नाज़रीन, बिशारत राजा से गालिबन हमारा राबता मुनक़ता हो गया है। आपको इस हवाले से बता रहे हैं, बानी पीटीआई साबित नहीं कर सके कि तरामीम के खिलाफ नैब तरामीम केस में फैसला 5-0 के तनासुब से सुना दिया गया है। आपको बताएं, जस्टिस अतर मिनला और जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इजाफी नोट्स लिखे हैं। सुप्रीम कोर्ट का नैब तरामीम को बरकरार रखने का फैसला सामने आया है। ब्यूरो चीफ खालिद जमील इस वक्त लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खालिद जमील, नैब तरामीम का फैसला आ चुका है, इस पर सर कैसे देख रहे हैं आपको और इस पर क्या असर पड़ेगा पाकिस्तान की सियासत पर? देखें, इसमें एक तो ये कि नैब कवानीन में जो तरमीम की गई थी और उससे जो इनिशियली आसिफ जरदारी साहब को, नवाज शरीफ साहब को और दीगर जैसे राजा परवेज अशरफ थे, यूसुफ रज़ा गिलानी और मुतअद्दिद जो सियासी रहनुमा थे, उनको फायदा हुआ था। पीटीआई इसको मुखालफत कर रही थी और बेसिकली पीटीआई ने ही इन्हीं को चैलेंज किया था, इमरान खान ने ज़ाती हैसियत में भी और जमात ने भी, और फिर इमरान खान खुद दलाइल भी दिए थे अडाला जेल से, इन्होंने, आपको याद होगा। अभी इस फैसले के बाद कि अगर तरमीम को बरकरार रखा जाता है तो सबसे पहले जो बेनिफिशरी हैं वो इमरान खान होंगे। अगरचे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा था
کہ وہ اس کے بینیفیشری ہوں گے، لیکن اس کے باوجود وہ ان ترامیم کی مخالفت کرتے ہیں کیونکہ ان ترامیم سے جو اکاؤنٹیبلٹی کا نظام ہے وہ کمزور ہوگا، مضبوط نہیں ہوگا۔ اب ان ترامیم میں ایک ترمیم یہ بھی شامل تھی کہ جو کابینہ کے اجلاس میں جن منصوبوں کی یا فیصلوں کی منظوری دی جائے گی ان کے اوپر کیسز نہیں بن سکتے۔ ابھی جو القادر ٹرسٹ کیس بنایا گیا عمران خان کے اوپر جو بالکل اپنے آخری مراحل پہ آخری گواہ کے اوپر جرا جاری ہے، اب کل اس پہ سماعت ہونی ہے ابھی جی، اس میں جو وفاقی کابینہ نے منظوری دی تھی اس کی، اور اس کے بعد جو ہے کہ یہ کیس بنایا گیا، تو اب سب سے پہلا جو اس کیس کے اوپر معاملہ اٹھے گا سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد وہ یہی ہوگا جی کہ یہ تو القادر ٹرسٹ کیونکہ جو کابینہ نے اس کی منظوری دی تھی تو اس لیے یہ کیس ہی نہیں بنتا۔ تو اس پہ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ احتساب عدالت اس پہ کیا فیصلہ کرے گی، کیونکہ جو نیب کا موقف ہے وہ یہ ہے جی کابینہ میں یہ بند لفافہ پیش کیا گیا، یہ اوپن اس کے اوپر ڈسکشن نہیں ہوئی، پھر بھی کیونکہ کابینہ کی منظوری اس میں موجود ہے تو اب یہ دیکھنا ہے کہ اس کے انیشل بینیفیشری تو عمران خان دکھائی دیتے ہیں، لیکن احتساب عدالت کیا فیصلہ کرے گی یہ اب کل جب اڈیالہ جیل کے اندر ہیئرنگ ہوگی تو اس کے اوپر جو ہے کہ معاملہ سارا چلے گا۔ باقی جو کیسز تھے اس کے اندر اب وہ بی ایم ڈبلیو گاڑیاں اور کئی اور کیسز وغیرہ جو تھے کہ وہ اس میں بھی جو ہے کہ یہ نواز شریف صاحب اور یوسف رضا گیلانی اور باقی جو وزرائے اعظم تھے جنہوں نے گاڑیاں وغیرہ دی تھی کہ ان کو بھی بینیفٹ اس سے جائے گا جی۔ اچھا خالد صاحب، یہ بھی بتائیے کہ اس فیصلے کے بعد حکومت کے لیے احتساب کے عمل میں کیا چیلنجز ہوں گے اور کیا نیب کا اثر اب بھی قابل اعتبار رہے گا؟ دیکھیں میرا نہیں خیال کہ احتساب کا عمل تو وہ جیسے 50 کروڑ سے اوپر کی کرپشن جو ہے کہ اس کے اوپر نیب کا کیسز بنیں گے، اور پھر اس سے میرا خیال ہے کہ نیب میں جو احتساب کا عمل ہے وہ کمزور ہوگا، اتنا مضبوط نہیں ہوگا۔ بہت سے کیسز جو ہیں کہ وہ آپ اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیں گے، اب اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ صوبائی حکومتوں کا حصہ ہوتے ہیں۔ ابھی بھی آپ دیکھ لیں سندھ کے اندر کے پی، بلوچستان، پنجاب کے اندر اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ موجود ہے، لیکن وہاں پہ کوئی قابل ذکر آپ کو کیس نظر نہیں آتا، صرف ماسوائے اس کے کہ جیسے آج کل اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کو صرف پنجاب کے اندر حال کیا گیا، اور وہ بھی جیسے فواد چودھری کے خلاف کیسز بنائے گئے یا جی کہ آپ نے منصوبے غلط کیے یا عثمان بزدار، یہ سارے کے سارے پولیٹیکل کیسز نظر آ رہے ہیں کہ اوریجنل اس کے اندر جو آپ دیکھیں گے مواد دیکھیں گے یا وہ آپ کو وہ چیزیں نظر نہیں آئیں گی کہ جو ایکچولی ہونا چاہیے تھا، لیکن سیاسی مقاصد کے لیے ان اداروں کو استعمال کیا جاتا ہے جیسے پولیس یا باقی اداروں کو۔ تو میرا خیال ہے کہ نیب کا ادارہ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ یہ پولیٹیکل مقاصد کے لیے یا پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا گیا۔ اس کے اندر جو ہے کہ ایک ترامیم کی ضرورت تھی، ان میں سے کچھ ترامیم ایسی ہیں جو اچھی ہیں، فار ایگزامپل جس کے اندر یہ ہے کہ نیب کے افسر اگر کوئی غلط مقدمات بناتے ہیں، جھوٹے مقدمات بناتے ہیں اور اس کو ثابت نہیں کر سکتے تو پھر ان کو ابتدائی طور پر تو 5 سال کی سزا دی گئی تھی کہ ان نیب کے تفتیشی افسروں کو 5 سال قید کی سزا ہوگی، پھر اس کو بعد میں کم کر کے 2 سال کیا گیا ذاتی حکم نامے کے ذریعے۔ تو اس قسم کی چیزیں جو ہیں کہ وہ تو رہنی چاہیے۔ اسی طرح سے پھر بیوروکریسی کو یا بزنس مین کو یا پارلیمنٹیرین کو جب تک آپ کی انکوائری مکمل نہیں ہو جاتی، تفتیش مکمل نہیں ہو جاتی اور آپ اس نتیجے پہ نہیں پہنچ جاتے کہ واقعی اس کے اندر کرپشن ہے اور یہ اس کے اندر ٹھوس شواہد ہے، اس وقت تک آپ کسی کو اریسٹ نہیں کریں گے کہ آپ صرف ان کی شواہد کے حصول کے لیے اگر کوئی ایسی چیزیں جو اس کے پاس ہیں تو پھر تو آپ اریسٹ کریں گے، ادروائز یہ اریسٹ نہیں کریں گے۔ آپ کو ابھی انکوائری شروع نہیں ہوئی اور آپ نے اریسٹ کر لیا اور اس کے اندر پھر 40 دن جو ہے کہ وہ ریمانڈ کے دن رکھے گئے تھے، اس کو ختم کیا گیا تھا۔ تو کچھ چیزیں اس کے اندر اچھی بھی تھیں، لیکن ان اچھی چیزوں کو برقرار رکھ کے لیکن بہت سی ایسی چیزیں کی گئی ہیں جس کے نتیجے میں فار ایگزامپل ابھی یہ ہے کہ آپ کے اگر وسائل آپ کے پاس آمدن آپ کے پاس 1 لاکھ ہے اور وسائل آپ کے پاس جو ہے یا آپ کے پاس جو ایسٹس ہیں وہ 10 کروڑ کے ہیں، تو پھر آپ کو جواب دینا چاہیے کہ باقی جو آپ نے 10 کروڑ کے کہاں سے حاصل کر لیے۔ یہ ایک بیسک پرنسپل ہے اکاؤنٹیبلٹی کا کہ اگر آمدن سے زیادہ اثاثے ہیں تو آپ کو جواب دہ ہونا ہوگا۔ تو یہ اس میں ختم کر دیا گیا کہ نہیں، یہ بھی نیب کو ثابت کرنا ہوگا کہ وہ 10 کروڑ کہاں سے کمائے۔ تو وائٹ کالر کرائم کو ثابت کرنا مشکل ہوتا ہے کہ یہ جو اکاؤنٹیبلٹی کا یہ عنصر تھا کہ اثاثے آمدن سے زیادہ ہے تو آپ کو خود جواب دہ ہونا ہے۔ یہ حضرت عمر کے دور سے جب ان کو یہ پوچھا گیا کہ آپ کا تو دراز قد ہے تو آپ جتنا مال غنیمت سے کپڑا ملا اس سے تو آپ کا صرف ایک کرتا یا سلوار بن سکتی تھی، تو آپ نے پورا سوٹ کیسے بنا دیا؟ تو پھر انہوں نے بیٹے نے ان کی گواہی دی کہ نہیں، میں نے اپنے حصے کا جو کپڑا تھا وہ بھی ان کو دے دیا۔ یہ وہاں سے پرنسپل لیا گیا تھا
یہ جوابدہی جو ہے کہ آمدن سے زائد اثاثوں کی جوابدہی اس پد پر ذمہ داری ہوگی جس نے وہ اثاثے بنائی ہیں، تو وہ ختم کیا گیا، یہ ختم نہیں ہونا چاہیے تھا. تو اس لیے جو ہے کہ اس میں سے کچھ چیزیں جو ہیں کہ ابھی بھی اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے، لیکن کیونکہ بہت سے کیسز جو ہیں کہ وہ پی ڈی ایم کی لیڈرشپ کے ختم کیے جا رہے تھے، تو اس لیے پورے قانون کو اس طرح سے تبدیل کیا گیا کہ تمام کے تمام کیسز ختم ہو گئے. تو ابھی بہرحال اس کو سپریم کورٹ نے برقرار رکھا ہے، تو اس سے جو ہے کہ تمام پولیٹیکل لیڈرشپ کو اس سے فائدہ ہوگا، اور سب سے پہلے بینیفیشری اس کے ابھی جو ہے کہ عمران خان ہی ہمیں دکھائی دے رہے ہیں. بینیفیشری عمران خان ہی دکھائی دے رہے ہیں. اچھا خالد جمیل، ابھی آپ نے بھی یہ بات کی اور شاہد خاقان عباسی بھی یہ بات بارہا کہہ چکے ہیں کہ سیاسی مقاصد یا پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے نیب کا ادارہ استعمال کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی آج سپریم کورٹ نے یہ بھی کہہ دیا کہ 3 رکنی بینچ کا فیصلہ یہ ثابت نہیں کر سکا کہ نیب ترامیم غیر آئینی تھیں.